بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی نئی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں حیران کر دینے والی معلومات دیکھیں گے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ اگر تو آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ برمودا ٹرائی اینگل کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے شیطانوں کی ٹرائی اینگل اور سمندری طوفان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس ٹرائی اینگل میں بہت سے ہوائی جہاز اور بحری جہاز گر کر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں واقع سمندری خطہ ہے، لیکن بہت سے معتبر ذرائع اس بات کی تردید بھی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے ارد گرد کے علاقے سے بہت زیادہ تعداد میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں۔ ان کا سفر تجارتی سامان کو امریکہ، یورپ اور دوسرے مختلف جزیروں تک پہنچانا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی مخلوق آباد ہے جو کہ ان حادثوں کا سبب بنتی ہے۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان واقعات کو جعلی اور من گھڑت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل 3 ممالک برمودا، فلوریڈا اور پیورو ریکو کے درمیان بنتی ہے۔ اس ٹرائی اینگل کے ایریا کے بارے میں مختلف مصنفین کی مختلف رائے ہے۔ عام طور پر یہ رقبہ 13 لاکھ سے 39 لاکھ کلومیٹر اسکوائر کے مابین ہے۔ اب ہم مختلف حادثوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اور کون کون سے جہاز اس ٹرائی اینگل کی نظر ہوئے۔ سب سے پہلے USS سائکلوپس۔ یہ حادثہ امریکن نیوی کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ تھا، جب سائکلوپس نامی بحری بیڑا مینگنیز میٹل کو لے کر بارباڈوس سے نکلا اور آگے سے لاپتہ ہو گیا۔ اس بحری جہاز میں 309 مسافر سوار تھے۔ ان کا بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گئے۔ یہ واقعہ 1918 کا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سمندری طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کسی دشمن نے اسے تباہ کر دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ سائکلوپس کی طرز کے 2 مختلف بحری جہاز پروٹیس اور نیریس بھی اسی طرح مختلف اقسام کی میٹل لے کر جاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان تمام کیسز میں اوور لوڈنگ جہاز کی تباہی کا سبب بنی، جس کی وجہ سے وہ ڈوب گئے۔ آگے دوسرے نمبر پر کیرول اے ڈیرنگ۔ 5 ستونوں پر مشتمل یہ بحری جہاز، جو کہ 1919 میں بنایا گیا، 1921 میں نارتھ کیرولینا کے سفر کے دوران اچانک سے غائب ہو گیا۔ اب اس کے گم ہونے کے بعد افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ یہ جہاز کسی ڈکیتی کی نظر ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گم ہونے کے کچھ دیر بعد ایک اور جہاز جس کا نام ہیوٹ ہے وہ بھی منظر سے غائب ہو گیا اور آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ کیرول اے ڈیرنگ جہاز کے غائب ہونے کے پیچھے اس ہیوٹ جہاز کا ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک حقیقت کا علم نہیں ہو سکا۔ تیسرے نمبر پہ فلائٹ 19۔ یہ ایک ٹریننگ جہازوں کا گروپ تھا جس میں 5 بمبر جہاز شامل تھے۔ ایک دن فلائٹ کے دوران یہ منظر سے غائب ہو گئے۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کی تکنیکی خرابی کی وجہ سے تیل سے فارغ ہو گئے ہوں گے اور پھر دوبارہ کبھی بیس اسٹیشن پر نہیں پہنچے۔ ان جہازوں کی کھوج لگانے کے لیے ایک آبدوز بھی سمندر میں بھیجی گئی جس میں 13 افراد شامل تھے۔ وہ آبدوز بھی منظر سے غائب ہو گئی اور پھر اس کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ اب کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ تجزیہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تیل لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہو۔ آگے چوتھے نمبر پر اسٹار ٹائیگر اور اسٹار ایریل۔ یہ دونوں جہاز فلائٹ کرنے کے لیے اڑے لیکن واپس کبھی نہیں آئے، اور ان کی حقیقت کا نہ ہی کسی کو علم ہے اور نہ ہی کسی نے ان جہازوں کے بارے میں تجزیہ پیش کیا۔ ان دونوں ہوائی جہازوں میں کسی بھی قسم کی تکنیکی خرابی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پہلا جہاز اسٹار ٹائیگر 1948 میں ازورس سے برمودا جاتے ہوئے غائب ہوا، جبکہ دوسرا جہاز اسٹار ایریل 1949 میں برمودا سے جمیکا جاتے ہوئے غائب ہوا۔ آگے 5ویں نمبر پر ڈولاس DC-3۔ ڈولاس DC-3 ایک دوسرا ہوائی جہاز ہے جو کہ مسافر بردار طیارہ تھا۔ یہ طیارہ سان جوان سے میامی
جا رہا تھا۔ 32 مسافروں پر مشتمل اس طیارے کے بارے میں کبھی بھی نہ پتہ چل سکا۔ اس طیارے کے گم ہونے کی وجوہات کے بارے کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ آگے 6 نمبر پر کونیمارا 4۔ یہ ایک یچ کا نام ہے جس کو چھوٹا بحری جہاز بھی کہتے ہیں۔ اس کے گم ہونے کے بارے میں تجزیہ نگاروں نے اس کی وجہ ہوریکین طوفان بتایا جاتا ہے۔ 7 نمبر پر KC-135۔ یہ امریکی ایئر فورس کے 2 جہازوں پر مشتمل KC-135 کا گروپ ہے جو کہ برمودا کے قریب تباہ ہوئے تھے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کیسے یہ تباہ ہوئے، جبکہ یہ دونوں جہاز تکنیکی طور پر بالکل ٹھیک تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے ملائیشین ایئر لائن MH370۔ ملائیشیا کی ایئر لائن جو کہ کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی، 8 مارچ 2014 کو یہ ایئر لائن کوالالمپور سے اڑی مگر بیجنگ نہیں پہنچی۔ کچھ لوگ اس ایئر لائن کو برمودا ٹرائی اینگل سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ ایئر لائن بھی برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ملائیشیا اور چائنا نے اس ایئر لائن کو ڈھونڈنے کے لیے $200 ملین خرچ کر دیے، لیکن اس جہاز کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز انڈین سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کسی میزائل کا شکار ہو گیا۔ اس جہاز کی تلاش 2018 میں بند کر دی گئی کیونکہ پہلے ہی اس پر بہت خرچ ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں مختلف پیش گوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ٹرائی اینگل کے ایریا میں سمندر کی گہرائی کے اندر ایک شہر آباد ہے اور اس کے پاس خاص قسم کی طاقتیں ہیں جس سے وہ جہاز کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس زیر زمین جگہ میں ایلینز رہتے ہیں۔ اور کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ میتھین گیس سمندر کی اس گہرائی میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جو بھی ہوائی جہاز یا بحری جہاز اس جگہ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو زیادہ مقدار میں موجود میتھین ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جہاز اس جگہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں جادوئی قسم کی میگنیٹک ویوز پائی جاتی ہیں جو کہ جہازوں کی نیویگیشن سسٹم کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ نیویگیشن میں خرابی کی وجہ سے جہاز اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ پاتے۔ اب تمام حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اگر تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو آپ اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں واقعی کوئی حقیقت ہے یا یہ من گھڑت کہانیوں پر مشتمل ہے۔ ایک انگریز تجزیہ نگار کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ عرصہ دراز سے تجارتی ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی گزر رہا ہے۔ اس تمام عرصے میں صرف چند ایک جہاز ہی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ زیادہ تر جہاز بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں تباہ ہونے والے جہازوں کی نسبت بچ جانے والے جہازوں کی مقدار کئی درجے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے عام طور پر مختلف لوگوں نے اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے ایسی تحریریں لکھیں کہ برمودا ٹرائی اینگل ایک پیچیدہ مسئلہ یا پھر برمودا ٹرائی اینگل نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ پیچھے بیان کیے گئے تمام حادثات میں سے کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں ملتا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ فلاں جہاز برمودا ٹرائی اینگل کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ اب آخر میں ایک سائنسدان مسٹر کروزیلنک نے بتایا کہ اس ٹرائی اینگل میں کوئی بھی جادوئی طاقت یا ایلینز نہیں ہیں۔ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں وہ سب کے سب پائلٹ کی غلطیوں اور خراب موسم کے پیش نظر ہوئے ہیں۔ یہاں پر سب کچھ نارمل ہے۔ یہ سمندری حصہ بالکل دوسرے سمندری حصے کی طرح ہی ہے اور اس حصے پر دوسرے سمندر سے زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے۔ اچھا تو دوستو، یہ تھی برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔